بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین، آج کے اس درس میں موضوع ہے توبہ و استغفار، اہمیت، فضیلت اور فوائد۔ میرے اسلامی بھائیوں، حمد و صلوات کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 90 کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ انسانی زندگی کے نشیب و فراز، آرام و راحت اور خوشی و غم ایسی چیزیں ہیں جن سے ہر ایک شخص کو گزرنا پڑتا ہے، تاہم افراد اور اقوام میں مذکورہ چیزوں میں تفاوت فطرت کا قانون ہے، یعنی خوشی اور غم اور زندگی کے اتار اور چڑھاؤ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی شخص ان چیزوں سے بے نیاز نہیں رکھا گیا ہے۔ تاہم اسلام اور ایمان سے مالا مال لوگ اس قانون الہی کو سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں مشاکل و مصائب کا سامنا کرنے کا ایک سبب انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ دیتے ہوئے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ اللہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرمایا خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تبارک و تعالی چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ سورہ الروم آیت نمبر 41۔ میرے اسلامی بھائیوں، خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر، سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ اور فساد ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون، تہو بالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی اور سیئات پر بھی صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کی زندگی میں حالات کا منفی تبدل و تغییر اور ناگفتہ بہی ماحول دراحالہ کہ انسانوں کی گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب جو
بھی بندہ چاہے کہ میرے حالات بہتری میں واقع ہو، میری زندگی اطمینان بخش ہو، اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے خود کے حالات میں تبدیلی پیدا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کسی قوم کی حالت اللہ تبارک و تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے۔ جو انسانوں کے دلوں میں ہے، سورہ الرعد آیت نمبر 11، اپنے خود کے حالات کو مثبت انداز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ معصیت اور نافرمانی سے اجتناب کر کے بارگاہ الہی سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی اللہ رب العالمین کے دربار سے بخشش ہو جائے تو یہ اس کی زندگی کو بہترین حالات میں تبدیل کرنے کا ایک اہم سبب ہوتا ہے، اور گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اس کا ایک اہم ذریعہ توبہ اور استغفار ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، استغفار کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنا، یعنی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کرنا۔ انسانی زندگی، خاص کر مسلمانوں کی زندگی میں استغفار کی کیا اہمیت ہے، اس میں سے چند چیزوں کو یا چند اہمیت کو میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر مرض یعنی بیماری کی دوا، علاج موجود ہے، اور گناہوں کے مرض کا علاج استغفار ہے، توبہ، استغفار۔ دیکھیے جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 415۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید تمہیں تمہارے مرض اور اس کی دوا کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، لہذا تمہارا مرض گناہ اور اس کی دوا استغفار ہے۔ دیکھیے جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 415۔ میرے نوجوان ساتھیوں، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں احمد بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفار کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کے شر سے بچنا اور ان کو چھپانا۔ جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 407۔ یعنی بندہ جب اپنے معبود برحق سے استغفار کرتا ہے تو بندہ اپنے معبود برحق سے یہ التماس کرتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اور اس کے ساتھ مجھے گناہوں کے شر سے بھی محفوظ رکھ۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا اور مناجات کو قبول فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو اس کے گناہوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور عذاب سے نجات اور عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ محترم سامعین، استغفار کی اہمیت و ضرورت اس بات سے واضح ہو سکتی ہے کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی عظمت و رفقت مسلمہ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود
ایک دن میں، اس کے باوجود ایک ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے دربار میں استغفار کرتے تھے۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو جب نیکی کرتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب انسان گناہ کرے تو توبہ استغفار کرے، اور زیادہ سے زیادہ دن میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب الاستغفار حدیث نمبر 3820، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم دعا سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے استغفار کی توفیق کی التجا کرتے تھے۔ تو ہمیں کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی توبہ اور استغفار کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا، بندے کے لیے زیادہ نفع بخش کیا چیز ہے، تسبیح یا استغفار؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا، جب انسان کا لباس صاف ستھرا ہو تو عرق گلاب اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، یعنی گلاب کا جو عرق ہے اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ اور جب انسان کا لباس آلودہ ہو تو پانی اور صابن اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے الوابل الصیب من الکلم الطیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92، یعنی جب انسان کا نام اعمال گناہوں اور معصیتوں سے پاک ہے تو تسبیح اس کے لیے گلاب کا عطر ہے، جس سے اس کا نام اعمال معطر ہوگا۔ اور اگر انسان کا نام اعمال گناہوں اور معصیتوں سے آلودہ ہوا ہے تو اس کے حق میں استغفار ہی زیادہ بہتر ہے۔ جو استغفار اس کے نام اعمال کے لیے صابن اور پانی کا کام کر کے اس کے نام اعمال کو صاف اور ستھرا کر دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب اجازت دیجیے، آئندہ درس کے لیے انشاءاللہ بقیہ باتوں کو اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔